أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل اللهم على محمد محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان ما علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو آپ تمام بزرگوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ سب واقف ہیں آج روز مبعث ہے، اس حوالے سے آپ تمام بزرگوں کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم صابری قبلہ جو امام جمعہ جماعت ہیں سلیسپور کاشمیر کے، اور جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر زین العابدین صاحب جو نیپال کے امام جمعہ جماعت ہے وہاں سے کاٹمانڈو کے، اور ہمارے ساتھ برادر عزیز مسٹر پروفیسر ہلال احمد قبلہ ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر میں سے بھی ہیں اور الحمدللہ وہاں پہ دینی اور اجتماعی ایکٹیویٹیز میں بھی وہاں پہ فعال ہیں. اور ہمارے آخری مقرر ہوں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی جو اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جوائن ہوں گے. تو میں بغیر کسی تمہید کے، جیسے کہ ہم سب واقف ہیں کہ روز مبعث کے حوالے سے ہم شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلاف بھی ہیں اور اختلافی موضوعات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بہت سے مشترکات ہیں شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان. اور روز مبعث تاریخی حوالے سے بھی ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آیا ہے اجتماعی حساب سے اور فردی لحاظ سے. تمام پیغمبروں کا ہدف اور مقصد یہ تھا کہ ایک فرد کے اصلاح ہو اور جامعہ کا اصلاح. پیغمبران آئے یا مبعوث برسالت ہو تاکہ انسان بہتر زندگی گزار سکے اور جامعہ میں بہترین زندگی جامعہ کی زندگی بہتر ہو، صلح و صفا کے لیے. اور آج ہم اور آپ کو پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت سے آج کی دنیا کو کیا پیغام ملے گا، ان کا ہدف بعثت کیا تھا، فلسفہ بعثت کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پیغمبر گرامی اسلام کی اس بعثت سے دنیا میں کیا انقلاب رونما ہوا، ان سب موضوعات پہ گفتگو کریں گے. اور جو دشمنوں کی طرف سے یا بہت سے دیگر ادیان کی طرف سے جو شبہات وجود میں آئے ہیں اس پر بھی ہمارے آج کے مقررین آپ کی خدمت میں مفصل گفتگو کریں گے. تو میں بغیر کسی تمہید کے جناب برادر عزیز ہلال احمد قبلہ کی خدمت میں جاؤں گا کہ آپ انشاءاللہ جو ٹاپک آج کا ہے اس کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں بہت سے جوانوں نے اور بہت سے دوستوں نے سوال بھی کیا ہے کہ فلسفہ بعثت کیا ہے، اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں گے. اور ساتھ ساتھ میں پیغمبر گرامی اسلام مبعوث برسالت سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام کا گھرانہ کس دین پر عمل کرتے تھے، اور اسی طرح بعثت سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا، وہ کس دین پر عمل فرماتے تھے. ان سوالوں پہ بھی آپ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور آئندہ مقررین حضرات سے بھی انشاءاللہ اسی نوعیت کے سوالات ہوں گے. اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں نے جو ٹاپک آج کے اس عنوان پر لے آئے ہیں اس سے بھی انشاءاللہ تمام. میں پھر ایک بار آپ تمام بزرگوں کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعوت دوں گا کہ جناب برادر عزیز جناب ہلال صاحب آپ اپنے تقریر سے مومنین کو مستفیض فرمائیں. آپ سب صلوات پڑھتے محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وعلماء أهل سنته أجمعين، وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولا تو تمام مومنین و مومنات، ناظرین و ناظرات کو میں اس عید سعید پر تہنیت عرض کرتا ہوں، اور بعدہ شیخ جواد حبیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس ناچیز کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی. بعدہ جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، علماء یہاں بیٹھے ہیں، خصوصاً سعید کاظم صابری جو امام جمعہ ہے کرگل سے، اور دیگر ہے شیخ محمد زین العابدین جو امام جمعہ ہے نیپال سے، اور ایک اور ہمارے صاحب ہے اس پروگرام میں شیخ عبد الجلیل جو کرگل سے ہی ان کا تعلق ہے. ان سب کو میری طرف سے ایک بار پھر اس روز سعید کی مناسبت سے تہنیت و تبریک. اگر ہم دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی دینی مناسبتیں ہیں ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک حکمت ان کے پس پردہ ہے. لیکن ان تمام مناسبتوں میں سب سے بڑی مناسبت جو ہے وہ روز بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ ایک اساس ہے، یہ بنیاد ہے، اور تمام باقی جو دینی مناسبتیں ہیں اس کی رحیل منت ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم قرآن کی طرف پلٹے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یعنی اس روز سعید کے بارے میں، اس عید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے منت عظیم، احسان عظیم کیا اس امت پر کہ انہی میں سے میں نے ایک رسول مبعوث فرمایا. اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مبعوث کسے کہتے ہیں. اگر لغتاً دیکھا جائے تو بعث جو لفظ ہے تو اکثر اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے بھیجا، لیکن لغت کے حساب سے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس کے لیے عربی میں ایک اور لفظ ارسلہ کا لفظ ہے. لیکن جہاں تک لغت کے حوالے سے بعثہ کا تعلق ہے، بعثہ کا معنی اٹھانا یا اٹھنا، یا سوئے ہوئے کو جگانا، یا مردے کو زندہ کرنا، یا کسی سکون کو ختم کر کے اس کو ختم کر کے اس میں نور پیدا کرنا. نیٹ ورک بہت ضعیف چل رہا ہے. اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر اعظام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی ہدایت کی طرف بھیجے، قرآن کریم نے اس کو بھی بعث کے سے تعبیر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں پیغمبر اعظام کو جو بھیجا ہے ان کی ہدایت کے لیے، قرآن نے اس کو بعثت سے تعبیر کیا ہے. اور جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ بعثت کا فلسفہ کیا ہے، اگر بعثت کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت دیکھیں گے تو اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ پیغمبر اعظام پے در پہ آئے ہیں، مسلسل آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ خصوصیت رکھی ہے، ان میں وہ معرفت رکھی ہے، ان کو وہ علم دیا ہے، ارادہ دیا ہے، حکمت دیا ہے، استقامت، جرأت وغیرہ اور بصیرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت کر سکے، ان کو دلالت و گمراہی سے نکال سکے اور ان کو ہدایت پر لا سکے. اور فلسفہ بعثت کا کی وجوہ بھی یہی ہے کہ مومنین کو گمراہی سے نکال سکے. اگر ہم اسلامی تواریخ میں دیکھیں گے تو یہ بعثت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نہیں ہے بلکہ یہ عمومی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین ومبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تو پوری ناس پورے لوگ ایک ہی امت تھی، لیکن بعد جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انبیاء مبعوث فرمائے، وہ مبشرین اور منذرین بن کر وہ ان لوگوں میں انذار و ابشار کر کے ان کو ہدایت کی طرف لے آئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعثت جو ہے وہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ عمومی ہے. لیکن بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے، یہ جو تمام بعثت کے لیے
یہ تمام باسط یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہے یہ جو مکمل تھی، یہ تمام جو اس سے پہلے ہلو بات سن رہے ہیں؟ یہ آواز کٹ رہی ہے ہلالی صاحب بیچ بیچ میں. بحث تو بہت اچھی ہے آپ کی اور استفادہ کر رہے ہیں ہم لوگ بھی، مگر آواز کٹ رہی ہے. ظاہر آپ کا نیٹ ورک کمزور چل رہا ہے. نیٹ ورک کی پرابلم، جی جی شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہے شاید. جی جی اب ادامہ دیجیے، آپ سے واضح ہو رہی ہے، اب آواز آ رہی ہے، ادامہ دیجیے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آواز تو آ رہی ہے، آ رہی ہے. آپ بتائیے. اچھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں یہ جو باسط جو بالکل متروک ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ اس میں ملاوٹ آ گئی ہے، اس میں اختلاط آ گیا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا ہے کہ وہ جب ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء آئے تھے ان کی ہدایت کے لیے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انہوں نے انبیاء کو ابن اللہ سمجھا اور خود کو اولیاء اللہ سمجھا. یعنی وہ تو باسط کو بالکل ترک کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے انبیاء آئے تھے، جس فلسفہ کے لیے انبیاء آئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، انہوں نے بالکل اس کو چھوڑ کے مطلب خود کو ایک نسلی منتخب نسل سمجھا اور خود کو جنت کا مستحق قرار دیا. اور قرآن کریم میں بھی ایسے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ. ان کی یہ جو خام خیالی تھی کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم جرائم سے آلودہ ہو، کچھ بھی کریں، باسط کو ترک کریں، لیکن پھر بھی ہم جنت کے ہی مستحق ہے. اور ہماری حالت اگر دیکھی جائے اس سے بھی کچھ مختلف نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم جو عید مبعث کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں، جرائم سے آلودہ ہو، ہم گناہ کریں، لیکن پھر بھی ہم آخرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے کی امید رکھتے ہیں. امید رکھنا ٹھیک بات ہے، لیکن ہمیں جو باسط و جو فلسفہ ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ انبیاء جو آئے ہیں، جو مشن لے کے آئے ہیں، کیا ہم اس پہ چلنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اور انبیاء علیہ السلام کا جو فلسفہ یہی تھا کہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، وہ ان کو یہ خام خیال میں رکھنے کے لیے نہیں آئے تھے. اور جہاں تک جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ فلسفہ باسط کیا ہے، فلسفہ باسط بھی یہی تھا کہ انبیاء آئے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، ان کو فکروں کو جگانے کے لیے، ان کو اپنے مقصد تخلیق کی طرف پلٹانے کے لیے، ان کو خالق حقیقی سے رابطہ بنانے کے لیے. بے شک بے شک. اب دوسرا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے وہ کس دین پہ عمل کرتے تھے. تو بہرحال اگر دیکھا جائے تاریخ کے حساب سے تو اس میں شیعہ سنی میں بہت اختلاف ہے، اور سنیوں میں بھی بہت اختلاف رہا ہے. اگر شیعوں کو دیکھا جائے تو ان میں بھی تقریباً متفق سب ہے، لیکن بعض اختلاف بھی کرتے ہیں. لیکن میرا جو اس میں موقف ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو وہ زمانے فطرت میں پیدا ہوئے، یعنی اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ جب دو نبی کے آپس کے درمیان کا زمانہ تھا اور ان تک کوئی متواصل نبی نہیں آیا. اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ حق پرست تھے، توحید پرست تھے، کیونکہ قرآن کریم میں ہی سورۃ البنی اسرائیل میں آیا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو تب تک عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ان میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہو. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے فطرت زمانہ میں تھے، فطرت رسول میں تھے، اس حوالے سے ان پر کوئی مطلب پکڑ یا ان کو کوئی مطلب سوال جواب ہوگا ہی نہیں. اور دوسری ایک روایت ہے جو میرے سامنے ہے، سنن کبریٰ میں موجود ہے، اور اس کے راوی ہے علی علیہ السلام. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکاح کے ساتھ متولد ہوا، یعنی میں جو نکاح کے ساتھ پیدا ہوا نہ کہ غیر شرعی طریقے سے، یعنی میرے والدین کا جو وہ نکاح ہوا ہے وہ غیر شرعی طریقے سے پیدا نہیں ہوا ہوں میں. اور یہ میرا نسبتی تقدس حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہ السلام تک برقرار رہا. اس حدیث سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو جاہلیت میں جو بد کرداریاں تھی، آوارہ گردیاں تھی، ان میں جو مطلب بے حیاں تھی، میرا جو نسبت تھی، میرا جو آباء و اجداد جو تھے
وہ ان سے بالکل ہٹ کر تھے، وہ توحید سے تھے، ان کی طرف وہ نہیں گئی، یعنی میرا جو نسل ہے وہ بالکل مقدس ہے۔ اسی لیے انڈیا کے ایک شاعر جو مشہور شاعر ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک سے ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا تب گرانہ نور کا۔ یعنی اس حوالے سے بھی اس چیز سے اگر دیکھا جائے تو مولا علی علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح ہوا ہے، اور نکاح صرف اسلام میں ہے، نکاح صرف اگر دیکھا جائے تو نکاح صرف اسلام میں ہے۔ غیر مذہب جو ہے وہ تو میرج کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نکاح نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جو نسب ہے وہ پاک نسبوں سے ہے اور پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہے، یعنی وہ خود اپنی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس میں کسی دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ان کا جو ان کے جو آبا و اجداد تھے، ان کا جو یہ نسل تھا کیا وہ حق پر تھے یا نہیں۔ جب وہ خود پاک تھے تو پاک کا مطلب کہ وہ خود توحید پرست تھے۔ لہذا قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے، ان کے آبا و اجداد تھے، وہ حق پرست تھے۔ ایک اور بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام فخر الدین رازی اور امام نووی علیہ رحمہ جو اہل سنت کے بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ آئے تھے، نبی کی بعثت سے اعلان سے پہلے جو لوگ آئے تھے، ان میں دو کیٹیگریز تھی۔ ایک جو ناجی لوگ تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل سے خالق حقیقت کو پہچانا، ان کو راہیب کہا جاتا ہے، یہی لوگ ناجی تھے۔ اور دوسرا کیوں وہ تھے جنہوں نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اب اس میں بھی وہ دو کیٹیگریز کر رہے تھے، ایک وہ جو مشرک تھے، یعنی وہ جنہوں نے شرک کیا، اور دوسرا گروہ دوسری قسم یہ کہ ہے کہ وہ جو نہ شرک کرتے تھے اور جو توحید پرست تھے۔ اور امام فخر الدین رازی اور امام نووی علیہ رحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو اس دوسری کیٹیگری میں انہوں نے رکھا ہے کہ یعنی وہ توحید پرست نہیں تھے لیکن وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یعنی اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو اس حوالے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں تو شرک واضح طور پر تصریح صریحتاً نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبا و اجداد تھے، ان کی نسل جو تھی وہ پاک نسل سے ہی منتقل ہوئی ہے۔ بارک اللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ جناب ہلال صاحب، برادر گرامی، بہت ہی بہترین گفتگو رہی آپ کے فلسفہ بعثت پر، اور آپ نے ظاہراً بہت ہی جمجور میں فلسفہ بعثت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور جو سوالات یہاں پہ مطرح ہوئے بہت ہی مختصر اور مفید الفاظ میں آپ نے ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ہم آپ کا تہ دل شکر گزار ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے اسپیچ پر کمنٹ ہو ہمارے دو بزرگوں کی طرف سے، تو میں ان کو بھی فرصت دوں گا کہ وہ لوگ بھی آپ کے اسپیچ پر اظہار نظر فرمائیں۔ جی زین العابدین جی سید کاظم صاحب نے قبلہ فی الحال تو کیا اسپیچ میں کیا ان کے نظریات، آواز نہیں آ رہا ہے آپ کو، تھوڑا بتا دیجیے۔ ہاں جی، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جناب ہلال کے اسپیچ پہ اگر آپ لوگوں کو کوئی نظر ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ بیان فرما سکتے ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ جی 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 آواز آ رہی ہے۔ جی جی ممکن ہے۔ فی الحال وقت کی کمی ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھا دیں کہ اس وقت ان کے نظریات جو ہیں ان پر اگر بحث و گفتگو کرتے رہیں گے بہت وقت لے جائیں گے۔ اچھا جی، تو پھر میں بغیر کسی تمہید کے، جیسے کہ واقع اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم صابری قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا کہ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ٹاپک ہے آج کے اس عنوان پر، جوانوں کے لیے تمام مکاتب میں ایک جوان کی کیا سیرت اور کیا کردار ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ گفتگو کریں گے، اور پیغمبر گرامی الاسلام کے نظر میں جوانوں کے لیے جوانوں کا کیا مقام تھا اس حوالے سے بھی آپ گفتگو فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ میں بعثت کے حوالے سے جو سوالات پیش آتے ہیں ان پہ بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ان سوالوں پہ بھی توجہ دیں کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام بہت ہی مقامات معنوی پر فائز تھے، ان کو اشرف المخلوق کہا جاتا ہے، تو اور ساتھ ساتھ میں عقل کل، تمام خاتم الرسول تھے،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پیغمبر گرامی اسلام نبوت اور مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بھی ان معنوی مقامات پر فائز تھے یا نہیں؟ ان سوالات پر بھی آپ انشاءاللہ توجہ فرمائیے گا، اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ انشاءاللہ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى اور آپ کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا، کہیں اگر یہ 40 منٹ کے بعد کبھی کبھی انسٹاگرام بند ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ جوائن ہو جائیں گے ہم لوگ، پھر اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہو جائے تو آپ لوگ تیار رہیے گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، اللہم ظالما والاہم وعادما عاداہم، وانصر من نصرہم واخذل من خذلہم، والعن من غضبہم وعجل فرج آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اولا میں یوم عید مبعث کے موقع پر اپنی تمام ویورز حضرات کو اور ہمارے ساتھ گفتگو میں تشریف رکھے ہوئے علماء کرام، دانشور حضرات کو اور امام خامنئی مدظل العالی کو، بالاخص آقا امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دل کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عید مبعث کی مناسبت پر اشارہ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 27 رجب عام الفیل کے 40ویں سال پہ خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت خدا میں مشغول تھے۔ اچانک جبرائیل امین نازل وحی الہی لے کر نازل ہوئی اور چند آیات سورہ علق کی تلاوت فرمائے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس آیات کو پڑھنے کا مقصد، میں اس آیات کو تفسیر کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس آیات سے میں 2 نقطے کی طرف اشارہ کرنا میرا منظور ہے جو سامعین کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ خلقت کی بات کرتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ خود کو کریم معرفی کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آیہ کریمہ میں شریفہ میں یہی آیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تم کو رب کریم کی نسبت میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے اچھے اندام سے، جسمانی اعتبار سے، اندام کے اعتبار سے معتدل رکھا۔ جب خلقت کی بات کرتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کو کریم سے معرفی کرتا ہے۔ جب انسان علم اور قلم کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے آپ کو اکرم سے معرفی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے، اس 2 نقطے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے، ہم از نظر خلقت، ہم از نظر مقام علمی کے اعتبار سے ہمیں یہ 2 چیز نظر آتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے علمی اعتبار کا مقام بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ خود کو اکرم معرفی کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر جسمانی اعتبار سے خود کو کریم معرفی کرتا ہے، اسی 2 نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے جوان اور جوانی کو مکاتب مختلف کی نگاہ میں جوان اور جوانی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو جوان ہو، اپنی جسمانی اقدار سے واقف ہو تو
رب کریم سے آشنا ہوتا ہے. اگر اپنی جوانی اپنی وجود کو علم اور قلم سے سجایا ہو تو رب اکرم سے معرفی ہوتا ہے، شناخت پہچانا جاتا ہے. تو یہ دو نقطے کی طرف اس لیے ہم اپنی موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. میرے عزیز جوانوں، اور آپ سے اپنی جوانی کو، مقام جوانی کو سمجھنے کے لیے، مقام جوانی سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں آج کی دنیا میں بھی ایک ماڈل کی، ایک نمونے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی جوانی کو، اپنی جوانیت کو اس کے راہ میں اپنے آپ کو سجا جا سکیں. لہذا سب سے بہترین اسوہ خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن میں بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے خاتم انبیاء میں ایک اسوہ ہے، سرمشق ہے. سب سے بڑا سرمشق خاتم انبیاء کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لذا جسمانی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، قلمی اعتبار سے بھی خاتم انبیاء ہمارے جوان اور جوانوں کے لیے سب سے بڑا سرمشق ہے. اگر خاتم انبیاء کو پہچان سکے، اگر ان کے پیروی کرنے کے لائق بنا سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علمی مقام میں خود کو اکرم سے معرفی کرتا ہے. تو یہاں پر ہمارے ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاتم انبیاء کو شہر علم بنا کر بھیجا ہے. لذا انا مدینۃ العلم سے تعریف یعنی معرفی کیا ہے. اسی طرح مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو باب العلم سے معرفی کیا ہے، وعلی بابھا سے تعریف کیا ہے اور معرفی کیا، تاکہ جوان اور نوجوانی، انسان جوان جو ہے، ہمارے جوان جو ہے، ان کی علمی پیروی کر سکیں، ان کی علمی راہ میں جا کر اپنے آپ کو تربیت حاصل کر سکیں، اور اپنی مقام کو جو اللہ تعالیٰ نے جس مقام کی طرف ہمیں دعوت دیا ہے اس کی طرف ان کے پیروی میں جا سکیں. لہذا مولا علی علیہ السلام کے تعریف میں اتنا ہمیں لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب امیر المؤمنین علیہ السلام کسی بھی جنگ میں جب اپنے دشمن پر وار کرتے ہیں تو اگر سر کی جانب سے وار کریں تو 2 حصہ برابر کا ہوتے ہیں، اگر بیچ سے کریں تو بھی پھر بھی 2 حصہ برابر ہوتے ہیں. یہ 2 حصہ برابر اندادن نہیں کر رہے ہیں، بلکہ علمی مقام سے، اپنی شناخت، اپنی معرفت سے، اپنی علمی مقام سے استفادہ کر کے یہ برابری کا یہ یعنی حصہ بنا رہے ہیں. لہذا میرا مقصد یہاں ہے کہ انسان جوان، ہمارے جوان اور جوانی کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، قلم کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے نور بھیجا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، جو خود سرتاپا نور ہے تو ہم تاریکی سے وہی نکال سکتے ہیں جو خود سرتاپا نور ہے. جب خود تاریکی ہے تو وہ ہمیں کیا نور دے سکتے ہیں. لذا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کتاب نور ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ ہم نور کی طرف جا سکیں، اپنے آپ کو نورانی بنا سکیں، جوان نورانی بن سکے، جوان الہی بن سکے. پیغمبر نورانی ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، امام نورانی ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، رہبران نورانی ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے جوان ایک نورانی مخلوق بنے، ایک دنیا میں ہم عقبا کو آباد کرنے والا جوان بنے. لذا اگر ہم اس راہ پر چل سکیں تو جوانی میں یہ مقام ہم حاصل کر سکتے، غیر جوانی میں مشکل سے ہم یہ مقام حاصل کر سکتے، جوانی میں یہ سب چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے. تو اس لیے اگر یہ مقصد حاصل کر سکا تو ہمارے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون کا سفر مکمل طے کرنے کا توفیق حاصل ہوگا. اگر پیغمبر کی ہدایت پر چل کر، اگر امیر المؤمنین کی ہدایت پر چل کر جوان نے اپنی جوانی کو بنا سکا، علمی معیار سے اور جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے حوالے سے اگر اپنے آپ کو بنا سکیں اور بندگی کے اعتبار سے اگر بنا سکیں تو یہ سفر اس کے لیے مکمل ہوگا اور لقاء اللہ اس کے لیے نصیب ہو سکتے ہیں. تو یقینی ہے کہ جوان کیا ہے اور جوانی کس چیز کا نام ہے،
تو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک فارسی کے شعر سے ہم استفادہ کرتے ہیں. عہد جوانی کے بہار تنس، نسبتش ان کے ہم از ان گلشنس، تابود اسباب جوانی، بتھن روی چون گل باشد و تن چون سمن. لہذا عہد جوانی انسان کی تن کی بہار ہے. اپنے جسمانی کے لیے جس طرح سے سال میں ہمارے لیے 1 مہینہ بہار کے آتے ہیں، تو جب اسی طرح ہمارے عمر میں بھی ہمارے لیے بہار آتے ہیں، وہ بہار ہے جوانی. تو اس جوانی سے ہم اگر استفادہ کر سکیں تو انسان تمام مراحل کو آسان سے جوانی میں حاصل کر سکتے ہیں. جب تک انسان میں اسباب جوانی موجود ہے تو وہ مثلا پیری میں، بڑھاپے میں 5 سال میں کرنے والے کام کو 10 دن میں وہ انجام دیتے ہیں. مثلا آج کل کے جوان اگر زحمت کریں تو اپنی پڑھائی میں، اپنے کام میں اگر محنت کریں تو جو تعلیمی معیار میں اگر علم کی طرف اگر وہ حرکت کریں تو 1 سیکنڈ میں یاد کرنے والی چیز، یعنی بڑھاپے میں اگر 1 گھنٹہ لگ رہے ہیں وہ آج 1 سیکنڈ میں وہ یاد کر سکتے ہیں. یہ ہے بہار جوانی کی علامت. عربی میں تو شباب اور فتح سے تعبیر کرتے ہیں جوان اور جوانی کو. لذا شباب اس جوان کو کہا جاتا ہے جس کے آغاز زندگی جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو جوان کہلاتا ہے. لسان العرب میں تو یہی معنی کیا ہے. اور فتح تازہ جوان، کریم انسان، سخاوت مند، ان سے تعبیر کیا ہے، اس کو فتح کہا جاتے ہیں. وہ مجمع البحرین میں جلد 1 پہلا جلد 324 صفحے پر یہی معنی آیا. شباب اور فتح جوان اور جوانی کے مترادف یا معادل ہے. کتاب دہ خدا میں تو لغت دہ خدا ایک کتاب ہے، ایک لغت کی کتاب ہے جس کا نام دہ خدا ہے. اس میں جوان مقابلے بڑھاپا یعنی پیری قرار دیا ہے. تو اس لیے جب جوان یا شباب وہ انسان ہے جو ابھی بڑھاپا نہیں ہوا ہے، اس کو ہم جوان کہہ سکتے ہیں. آغاز زندگی کے پہلے مرحلے کو جوان کہا جاتا ہے. اس لیے ہم یہی معنی لے سکتے ہیں جوانی سے. تو اس میں یہی معنی آتا ہے کہ جوان وہ مرحلہ ہے جس میں انسان کے اندرونی قوتیں، جوانی وہ مرحلہ ہے انسان کے جسمانی جسم میں جو اندرونی قوتیں ہیں وہ حرکت میں آنے لگتے ہیں، اس کو جوانی کہا جاتا ہے. جسمانی، نفسیاتی، ذہنی قابلیت اور لاقیت کے اعتبار سے جب وہ حرکت میں آتے ہیں اس چیز کو، اس مقام کو، اس ٹائم کو جوانی کہا جاتا ہے. مثلا عموماً 20 سال کے عمر والے جوان جسمانی اعتبار سے کمال پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے ایک پہچان بنا کے ہوتے جامعہ میں. 20 سال کے جوان، 20 سال کے عمر پر پہنچے ہوئے جوان. اسی لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انپنو نفسی و کنیتی ادبی من عجم کنت او من العربی ان الفتى من یقول ہا انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی. جامع السعادات میں یہ شعر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے نقل کیا ہے. جوان وہ ہے جو یہ کہنے کا جرأت رکھتا ہو کہ میں اپنا بیٹا ہوں، میں اپنا بیٹا ہوں، میں اپنے نفس کا بیٹا ہوں. وکنیتی، میرا کنیت جو ہے، میرا لقب جو ہے ادب ہے میرا، چاہے میں عجم سے تعلق رکھتا ہو یا عرب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ یہ کہہ سکی کہ میں اپنا بیٹا ہوں. ان الفتى من یقول ہا انا ذا. جوان وہ ہے یہ کہہ سکے میں ہوں نا، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، میں اس کام کو کر سکتا ہوں، میں اس چیز کو میں انجام دوں گا. جب یہ کہنے کا جرأت رکھتا ہے وہ جوان ہے، وہ فتح ہے، وہ نوجوان ہے، وہ جوان ہے اور جوانی ہے. لیس الفتى من یقول کان ابی. جوان وہ نہیں ہے کہ میرا باپ پروفیسر ہیں، علامہ ہے، مثلا مجاہد ہے، پیسہ دار ہے، فلانی ٹھیکیدار ہے. تو اس اعتبار سے اگر وہ کہا جائے تو وہ جوان نہیں ہے. جوان وہ ہے اپنے آپ کو دکھائیں جامعہ میں، وہ ایسا ایک تلاش کریں، ایسا ایک محنت کریں. جوانی 20 سال اور 25 سال کی عمر کے درمیان میں اگر وہ اپنے آپ کو جامعہ میں دکھا سکے، یعنی جامعہ اس کو دیکھ کر افتخار کر سکے، نہیں کہ وہ جامعہ پر افتخار کرے. فرق یہ ہے کہ ایک جس طرح سے آج کل ہمیں جب ہمارے بچے پوزیشن لیتے ہیں تو
تو لوگ ہمیں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں، آپ کے بچے نے بڑے پوزیشن نمبر پر نام یعنی لیا، دوسرے لوگ اس کا فخر کرتے ہیں کیونکہ بچے نے محنت کیا ہے، اپنی جوانی کو اس میں صرف کیا ہے، تو پوزیشن لیا ہے، اپنی خود پر اعتماد کر کے پڑھا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے بھی باعث افتخار ہے۔ جوان وہ نہیں ہے کہ دوسروں پر فخر فروشی کرے، نہ دوسرے لوگ اس پر فخر کریں، تو جوان وہ ہے جو اپنے لیے ایک پہچان بنا سکے۔ لذا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جوان وہ ہے جو خود پر اعتماد کر کے کام کرنے کی جرأت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، اور جو اپنے خود پر اعتماد کر کے کام کرنے کو فضیلت سمجھتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام دوسروں پر افتخار کرنا فضیلت نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خود پر اعتماد۔ آج کل ہمارے پڑھے لکھے جتنے بھی بچے ہیں، وہ بچے IAS میں، KS میں، پروفیسر میں، بڑے ڈگری لینے میں کامیاب ہے جو خود پر اعتماد رکھتے ہیں، خود کے پاؤں پر وہ کھڑا ہے اور خود پر اعتماد کر کے پڑھتے ہیں، تب وہ کامیاب ہے۔ جو لڑکے والدین کے یا بھائی بہنوں کے بلبوتے پر پڑھتے ہیں وہ یہ مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جوان کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور خود پر تکیہ کرے۔ جو خود پر اعتماد کریں وہ کر کے دکھاتے ہیں، جو دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں وہ کر کے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ جو خود پر اعتماد ہے وہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ لذا ایرکسن جو ماہر نفسیات ہے وہ انسان کے تکامل کے لیے 7 مراحل بیان کرتے ہیں۔ 5واں مرحلہ کو آغاز جوانی قرار دیتے ہیں اور 6 مرحلہ کو انجام جوانی قرار دیتے ہیں۔ اکثر لوگ آغاز جوانی کو 19 سال سے 25 سال کے درمیان کو قرار دیتے ہیں۔ جو جوان اپنے آپ کو اسی عمر میں بنا سکیں تو بنا سکا ہے، کامیاب ہے، اگر نہیں بنا سکیں تو مشکل ہے۔ جوان اور جوانی یہ ہے کہ ایک ہی اعتبار سے یہ معنی جوان کے لیے ہم اس نگاہ سے جوان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب جوان بہت سے مکاتب کی نگاہ میں بیان کرنے کے تو موقع نہیں ہے، صرف اتنا ہم عرض کر سکتے ہیں فقہا کی نگاہ میں، مجتہدین کی نگاہ میں جوان کیا ہے، وہ تو آپ رسالے امرے میں جا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ اب جوان اور جوانی اہل بیت کی نگاہ میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے جو جوان کے لیے ہم نے معنی کیا ہے اس سے بالکل مختلف ہے جو اہل بیت کی نگاہ میں جوان اور جوانی کے معنی کو، بالکل اسی معنی لغوی اور اصطلاح سے فرق ہے، اس میں ہمیں فرق نظر آتے ہیں۔ اہل بیت کی نگاہ میں جوان اور جوانی کا معنی اور کچھ ہے۔ فرہنگ اہل بیت علیہ السلام میں جوان اور جوانی جسمانی طاقت پر محدود نہیں ہے بلکہ چاہت نفسانی پر۔ جوان وہ ہے جو اپنی جوانی میں جوان وہ ہے جو اپنی میں ارزشوں کو، اقداروں کو پروان چڑھا کر اپنی چاہت نفسانی پر غلبہ پیدا کرنے کا قدرت پیدا کرے، وہ جوان ہے۔ اہل بیت کی نگاہ میں جوان وہ ہے جو اپنے میں ان ارزشوں کو جو اخلاقی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے پروان چڑھا کر اپنی ہوائے نفس پر، اپنی چاہت نفسانی پر غلبہ پیدا کرنے کا قدرت پیدا کریں تو وہ جوان ہے۔ یہ اہل بیت کی نگاہ میں انسان تمام قدرت کے باوجود کمزور اور بے سہارا انسانوں کے سامنے گھٹنا ٹیک دے، وہ جوانی کی علامت ہے۔ جو ظالم اور ستمگر اور بے انصاف والوں کے مقابل میں چٹان کی طرح کھڑا ہونے کا قدرت رکھتا ہو اس کو جوان کہلاتے ہیں اہل بیت کی نگاہ میں۔ لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کلام صرف ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی کلام سے یہ دریافت کر سکتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ قال لی جعفر ابن محمد یا سلیمان من الفتى، یعنی راوی کہتے ہیں میں نے امام جعفر ابن محمد سے نے سوال کیا مجھ سے، یا سلیمان من الفتى، اے سلیمان فتح کس چیز کا نام ہے، فتح جوان کس سے کہا جاتا ہے، جوان کیا ہے؟ قال قلت جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں میرے مولا۔ ہم تو جوان کو، فتح کو عندنا الشباب ہمارے نزدیک تو فتح وہی جوان ہے، ہم جوان کو فتح کہتے ہیں۔ قال لی، مولا علیہ السلام امام جعفر صادق فرماتے ہیں اما علمت ان اصحاب الکہف کانوا کلہم کہولا،
آیا تم نہیں جانتے ہیں اصحاب کہف سب کے سب بوڑھا تھے، فسماہم اللہ فدیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام فدیہ رکھا ہے، جوان رکھا ہے، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اگرچہ عمر کے اعتبار سے بوڑھا تھے ان کو فدیہ سے خطاب کیا ہے۔ یا سلیمان من آمن باللہ واتقى فهو الفتح، اے سلیمان جو اللہ پر ایمان لائے اور تقوی پیشہ کرے، خدا کی دستورات کا پرواہ کرے، وہی فتح ہے۔ جو ان چیزوں سے بے خبر ہے وہ فتح نہیں ہے۔ لذا پیغمبر اسلام کے نگاہ میں بھی جوان اور جوانی کے بارے میں ہی روایت ہے کہ میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ان جعفر ابن راوی کہتے ہیں ان جعفر ابن محمد ان ابی ان جدہ، امام جعفر صادق اپنے جد سے نقل کرتے ہیں قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بقوم یرفعون حجرا فقال ما ھذا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہو گئے، وہ قوم ایک بڑے پتھر کو اٹھا رہے تھے، یعنی اس میں کمپٹیشن، اس میں مقابلہ ہو رہے تھے کہ ایک بڑے پتھر کو اٹھانے میں۔ قالوا نعرف بذاک، کیا کر رہے ہو تم لوگ اس پتھر کو اٹھا کے؟ تو پیغمبر اسلام کو انہوں نے جواب دیا نعرف بذاک اشدنا واقوانا، ہم اپنے درمیان میں کون سب سے بڑا قوی ہے، کون سے بڑا سب سے طاقتور ہے، اس کو پہچاننا چاہتے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اس پتھر کو اٹھانے میں ہم لوگ کمپٹیشن اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باشدکم واقواکم، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو جوان کیا ہے، سب سے طاقتور کون ہے، جوانی کیا کیا میں معرفی کر سکتا ہوں، اس کا خبر دے سکتا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بہتر ہے کہ آپ بیان فرمائیں۔ تو قال اشدکم واقواکم الذی اذا رضی لم يدخلہ رضاہ فی اسم ولا باطل، طاقتور انسان، جوان انسان وہ ہے جو راضی ہو جائے، جس وقت وہ راضی ہو جائے، جس کو یا مال کے ذریعے یا علم کے ذریعے یا اپنی سوسائٹی کے ذریعے اس کو خوشحالی، اس کے لیے ایک رضایت پیدا ہو جائے، تو وہ رضایت لم يدخلہ رضا، وہ رضایت، وہ خوشی اس کو داخل نہ کریں فی اسم ولا باطل، گناہ میں اور باطل میں نہ ڈالیں، تو یہ سب سے بڑا قوی انسان ہے۔ وَإِذَا سَخَطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخَطُهُ، جوان وہ ہے، طاقتور انسان وہ ہے جب اس کو غصہ آ جاتے ہیں تو اس کے غصے، اس کے غم، اس کے غضب، اس کو من قول الحق سے اس کو نہ پلٹائے، اس کو ادھر سے اس کا منہ نہ موڑ دے۔ وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍ، قدرت مند انسان وہ ہے جب کسی مقام پر، کسی کرسی پر، کسی منصب پر جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی قابلیت کے حساب سے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جتنا مثلا ایک آفیسر بن جاتے ہیں، ایک بڑے ذمہ دار بن جاتے ہیں جوان میں، تو وہ دو دو ہاتھ سے جمع کرتے ہیں۔ یہاں فرماتے جوان وہ ہے جو اپنی ضرورت کے حساب سے اٹھائے، وہ جوان ہے۔ لہذا ان روایت سے ہمیں یہ شناخت ملتا ہے جوان اور جوانی عمر انسان سے مربوط نہیں ہے، انسان کی عمر سے بھی مربوط نہیں ہے اور نہ جسم سے مربوط ہے، بلکہ اس کے دل سے مربوط ہے، اس کے شناخت سے مربوط ہے، اس کے معرفت سے مربوط ہے۔ جس طرح سے حبیب ابن مظاہر 90 سال کی عمر میں معرفت رکھتے تھے، شناخت رکھتے تھے، اور امام حسین کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے کربلا تشریف لائے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ عمر کے لحاظ سے جوان میں 20 سالہ ہو یا 25 سالہ کے عمر میں ہو، لیکن معرفت نہیں رکھتا ہو، شناخت نہیں رکھتا ہو۔ آج یہ اوصاف جوانی آج کے زمانے میں ہم کمپیئر کریں تو یہ اوصاف جوانی ہمیں کس میں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اس دنیا میں یہ اوصاف جو امام جعفر صادق نے فرمائے، یہ اوصاف جو جوان کے لیے، قدرت مند انسان کے لیے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تو آج دنیا میں یہ اوصاف کس میں ہمیں نظر آتے؟ بینی و بین اللہ، اگر ہم اپنے دل کی آنکھ کو اگر کھول کے دیکھیں، بصیرت پیدا کر سکیں، تو آج یہ اوصاف اس کائنات میں، اس کرۂ خاکی میں ہمیں صرف ایک انسان میں نظر آتا ہے، وہ ولی امر مسلمین امام خامنی متزل العالی۔
اس میں یہ اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں. اپنی کنٹری میں، اپنے ملک میں ہم جب دیکھتے ہیں، ان کی ایران کی کنٹری میں یا ان کے جہاں تک ان کا رسائی ہے وہاں تک ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے امنیت سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے فیسلٹی سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کے تمام وسائل سے استفادہ کرنے کے باوجود وہ ایک مہربان باپ کی طرح ان کے تمام غلطیوں پر چشم پوشی کرتے ہیں. اس کی طاقت اور عظمت کی علامت ہے، ایک بڑا فل پاور انسان کی علامت ہے، ایک جوان کی اوصاف ہے جو پیغمبر اسلام جو امام جعفر صادق فرماتے ہیں. یا ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو پورے دنیا میں تمام مستضعفین جہان آج احساس آرامش کرتے ان کو دیکھ کر، ان کے نام سن کر، ان کے اقدار کو سن کر احساس آرامش کرتے ہیں. لیکن دشمن استکبار جہان اس کے وجود سے ان کا ہوش اٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک توصیف ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت کے کیے ہوئے تعریف میں یہ جوان اس میں فٹ آتے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارے جوان بھی اس جوان کے پیروی میں، جو اہل بیت کے معرفی شدہ جوان ولی امر مسلمین کے راہ پر چل کر اپنے آپ کو تربیت دیں، شجاع بنائیں، نڈر بنائیں، عالم بنائیں، مفکر بنائیں، مفسر بنائیں، فیلسوف بنائیں، محقق بنا سکتے ہیں. لیکن جو یہ اس فیسلٹی سے استفادہ کر کے اپنی دینی اقدار کو پروان چڑھانے کا موقع، یعنی اس موقع سے استفادہ کر سکے تو وہ بڑا خوشبخت لوگ ہیں. معاف کریں. جی جس طرح امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے حسین غامدہ سے کہا کہ یہ میرا رہبر ہے، جب ایک جوان تمام معرفت کے ساتھ راہ خدا میں اپنے آپ کو تربیت کرنے کے قابل بناتے ہیں تو 13 سال کے عمر کے لڑکے بھی ایک 90 سال کے مجتہد کا رہبر بن سکتے ہیں. یہ اس کی جوانی اور جوانیت کی علامت ہے. لیکن بدبخت وہ ہے جو ان تمام فیسلٹیز، ان امنیت سے استفادہ کریں، اس تمام اقدار سے استفادہ کریں اور ان کی امنیت سے استفادہ کریں اور اس نظام کو، اس ولایت کو کمزور بنانے میں سیوی سے کھودنے کی تلاش کریں. وہ تو سب سے بدبخت ہے، اللہ ہمیں ان میں شمار نہ کرے. وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے اعتبار سے جیش یزید سے بدتر ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان جب تک اس جوان رہبر کے قیادت میں جانے کا صلاحیت پیدا نہ کرے تو استکبار جہانی، ظالم صفت اقداروں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے ظالم صفت اور ستمگروں کے مقابلہ کرنے میں ان ایسے جوانوں کے پیروی کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں ہمارے جوان ان کے پیروی کریں اور ان کے راہ پر چلے اور ان سے آشنا ہو جائیں. اور یہ ہو کر آج دیکھیں کہ یہ اقدار ہمیں کرناٹکا میں، یعنی وہ لڑکی نے کتنی اقدار کے ساتھ اپنے حجاب کا ڈیفنس کیا، حمایت کیا اللہ اکبر کے نعرے سے. تو جوان جب واقعاً گھر میں والدین نے حجاب کا تربیت دیں اور حجاب میں رہ کر پورے بدبختیوں کے ساتھ، ناانصافیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی شہامت رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ہمارے جوان بچے بچیاں ایسے اوصاف میں دیکھنا نہ تنہا میں ہم سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے انبیاء چاہتے ہیں، خدا چاہتے ہیں کہ جوان اس روپ میں پروان چڑھیں، ان کا تربیت ہو جائے. اب رہا کہ آپ نے ہمارے لیے جو سوال کیا وہ سوال آپ مجھے بتا دیجئے. جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین انداز میں جوانی اور مقام جوانی اور علماء اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں آپ ان پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک جوان میں خود اعتمادی آنی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ہر زمانے کی طرح ایک جوان کو ایک ماڈل کی پیروی کرنی چاہیے. اور آج کے دور میں رہبر معظم ہر جوان کے لیے رول ماڈل ہیں کہ ان کے فرمائشات اور ان کے جو کچھ وہ بیان فرماتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس طرف آپ روشنی ڈال رہے تھے. ظاہراً ہمارے
दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं सबसे पहले डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के स्पीच सुनेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपको और डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन और दीगर जो मुकर्रिरीन हैं उनसे सारे सवाल फिर दोबारा पूछूंगा इंशाल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो। खुदा सलामत रखे अल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद बुजुर्गान, बेहतरीन गुफ्तगू थी आपकी, और मैं बगैर किसी तमहीद के जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के खिदमत में हाजिर होऊंगा कि आप इंशाअल्लाह आज के शब की मुनासिबत से और रोज़ बेअसत की अहमियत और फ़लसफ़े पर, और साथ साथ में बिलखुसूस नेपाल की सूरत हाल और नेपाल में मौजूद मुसलमान रोज़ बेअसत के दिन किस तरह जश्न मनाते हैं, इन सब पर आप इंशाअल्लाह रोशनी दीजिएगा। सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और मोमिनीन नेपाल की जानिब से सभी नाज़रीन को ईद सईद मबअस की मुबारकबाद और तहनियत पेश करता हूँ। आपकी खिदमत जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जवाब हबीब साहब ने मुझे पहली मर्तबा ये मौका फराहम किया कि मैं सरजमीन लद्दाख, सरजमीन कारगिल और उस खित्ते के जवानों के साथ पहली मर्तबा जो है वो हम कलाम हूँ और गुफ्तगू करूँ कि जिस सरजमीन का मैंने बहुत ही नाम सुना, बहुत ही मोमिन मुतदय्यन, बल्कि मैं माहसल एक जुमला कहता हूँ अक्सर कारगिल के जवानों के लिए कि देखो कारगिल दारुल ईमान है। लिहाजा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जवाब साहब का, और इसी तरीके से सैयद बुजुर्गवार ने बहुत ही बेहतरीन जो है वो गुफ्तगू की। हमारे जवानों को एक एक लफ्ज से जो है वो इस्तेफादा करना चाहिए। मैं इल्मी हवाले से कुछ नुकात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमारे शेख जवाद साहब ने मौजू दिया था कि दूसरे मज़ाहिब के साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ्तार और सलूक क्या था, तो मैं पहले अपने मौजू पर गुफ्तगू करूं, लेकिन ये अर्ज कर दूं कि ये मौजू दो उन्वान से मेरे लिए बहुत ही जाजिब है और शीरीन है। एक ये है कि जब से मैं सरजमीन नेपाल में आया हूँ, मैं लफ्ज़ कुफ्रिस्तान का इस्तेमाल तो ना करूं, लेकिन मैं अदियान गैर इस्लामी के साथ जो है वो रोज़ो शब बसर कर रहा हूँ, और इन्हीं के दरमियान में जो है वो मकतबे अहले बैत के मारिफ को जो है वो राइज कर रहा हूँ। लिहाजा ये मौजू मेरे लिए बहुत ही शीरीन है, और इस मौजू के दर पे मैं मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो मुतालिया कर चुका। और दूसरा यह है कि ये बहुत ही अमीक और वसी मौजू है कि जिसको चंद मिनटों में जो है वो महसूर नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है और वक्त की जंजीरें मेरी जबान को भी जकड़े हुए हैं, लिहाजा मैं बहुत ही मुख्तसर तरीके से अपने जवानों से मुखातिब होऊंगा। सबसे पहले अगर हम ये देखना चाहें कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर अदियान के साथ कैसे जो है उन्होंने रफ्तार और सलूक किया और कैसे जिंदगी गुजारी, तो इसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी के 3 मराहिल करने पड़ेंगे। पहला मरहला आपकी जिंदगी का मक्के के दरमियान, और मक्के में 3 तरह के अफराद मौजूद थे। एक मक्के में मुशरिक और बुत परस्त थे, 2 अहले किताब यानी यहूद और नसरान या क्रिश्चियन जिनको सकते हैं, और तीसरा ग्रुप मक्के में मुनाफिकीन का था। दूसरा मरहला जिंदगी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मदीने का है। लिहाजा मदीने की जिंदगी में भी आपका जितना भी बरखुर्द होता था मुसलमानों के साथ, उससे कम नहीं होता था गैर मुसलमानों के साथ। लिहाजा वहां से भी हम बहुत सबक ले सकते हैं। और तीसरा जो मरहला है वो रहलत के बाद आपके सुलूक, रफ्तार, तर्ज जिंदगी, अहादीस से हम सबक ले सकते हैं, जो हमारे लिए जावेदान है और कयामत तक वो हमारे लिए आइडियल है और नमूना है। तो चलिए सबसे पहले हम मक्के की जिंदगी के ऊपर रोशनी डालते हैं। मैं बहुत ही मुख्तसर तरीके से आपको 12 यहाँ पर नुकात बयान करूंगा बहुत ही जल्दी, ताकि हमारे जवान भी जो है वो इस्तेफादा करें और थकावट का उनको एहसास ना हो। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर यहूदियों, नसरानी यानी क्रिश्चियनों को
اپنے پاس دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن یاد رہے ہمیشہ آپ نے ان کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ہے وہ برخورد کیا. خاص کر آپ نے کبھی بھی ان کے دین کی برائی نہیں کی، بلکہ ان کو دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے. اور اس کے اوپر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 113 نمبر آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لیسو سواء من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، یعنی ہر کوئی برا نہیں ہے. اے میرے حبیب، ان میں سے امت قائمت، ان میں سے ایسے بہترین امتی بھی ہیں یتلون آیات اللہ، جو آیات خدا اور خداوند عالم کے ان وحیانی گفتگوؤں کی تلاوت کرتے ہیں. انا اللیل، اور راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت خدا کرتے ہیں. وہم یسجدون، لہذا اس آیے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے یہودیوں کے کرسچنوں کے دین کو برا نہیں کہا اور ان کو دین ابراہیمی مانتے رہے. اور ہمیں بھی آپ کی اس سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے. کسی بھی مذہب کو یا مذہب کے شعار کو یا مذہب کے بڑوں کو، یہاں تک کہ اسلامی فرقے کے بھی، جیسے کہ ہمارے مقام معظم رہبری نے بھی فرمایا ہے کہ کسی بھی فرقے کے بزرگوں کو یا شعار کو آپ جو ہے وہ تضعیف نہیں کر سکتے، بے احترامی نہ کریں. یہ درس جو ہے وہ رسالت ہم آپ سے لیا. دوسرا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے دیگر مذاہب کے ساتھ. واضح دلیل یہاں ہے، نجران کے جو نصارا تھے، آپ دیکھیے ان کے جو بزرگان تھے. اور میں یہاں پر اپنے جوانوں سے یہ عرض کر دوں کہ اس زمانے میں کرسچنوں کی سب سے بڑی ایشیا اور ایشیا کے نزدیک یعنی عربستان اور حجاز میں جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی وہ یمن میں تھی. اور وہاں پر تقریباً 3.5 لاکھ بیک وقت وہاں اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے تھے. ان میں سے چن چن کر ان کے افراد، بہرحال راہب اور بڑے بڑے بزرگان آئے اور رسالت مآب سے انہوں نے مباحثہ کیا. میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دشمن ہے کہ جو رسالت مآب کے دین کو جھٹلانا چاہتے ہیں، باطل کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسالت مآب کا ادب اور احترام دیکھیے. 39 دنوں تک آپ مباحثہ کرتے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں، لبخند اور مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی بے حرمتی نہیں کی. ہاں، آخری دنوں میں جب قرآن نے فرمایا تب مباحثہ کے بعد ہے مباہلہ، وہ بھی احترام کے ساتھ. کہا آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے، ہم اپنے بچوں کو لے کر آؤں. آپ اپنے نفسوں کو لے کر آئے، ہم اپنی نفسوں کو لے کر آئے. آپ اپنی خواتین کو لے کر آئے، ہم اپنی خواتین. کبھی نہیں کہا آج کے جوانوں کے انداز میں کہ نہیں نہیں تم غلط ہو، تم باطل ہو، اور یہ ہے اور میری دلیل صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ رسالت مآب نے 39 دن تک بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، دلیل اور منطق کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو رکھی ہے. یا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی رسالت مآب نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا، غیر ادیان یا غیر مسلمان کو کہ آپ مسلمان ہو جائیے تلوار کے زور پر. بہرحال یہ انگریزوں کا تفکر ہے جو تھوپا گیا ہے، لہٰذا ہمارے جوان بھی جب ان کتابوں کو پڑھتے ہیں لہٰذا اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارے قاسم صاحب نے بھی فرمایا، سید بزرگوار نے، علم اور تحقیق کیجیے. آج دنیا کا وہ چھوٹا سا ملک جو ہے، جو بہت ہی اقتدار اور پاور میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یقین مانیے اس کی موفقیت اور کامیابی کا رمز جو ہے وہ تحقیق کے اوپر ہے. جب سے ہم مسلمانوں نے علم کا دامن چھوڑا اور علم کے بعد تحقیق کا دامن چھوڑا، ہم بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں. لہذا تیسرا نقطہ، رسالت مآب نے غیر ادیان کے ساتھ کبھی زبردستی نہیں کی کہ جو دین میں لایا ہوں وہی تم کو ماننا پڑے گا ورنہ یہ تلوار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے، علماء فرماتے ہیں کہ انذار سے کام لیا، ابلاغ سے کام لیا، یعنی تشویق سے کام لیا. اور قرآن مجید کی آیت بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، جو سورہ بقرہ میں 256 نمبر آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، بہت ہی مشہور آیت ہے، لہذا اس بات کی دلیل ہے. دیکھیے
میں یہاں پر عرض کر دوں جناب بلال حبشی جو اسلام لے کر آئے، اگر اس داستان کو آپ سنیں بہت ہی شیرین ہے۔ جناب بلال حبشی امیہ کے یہاں غلام تھے اور آپ بیمار تھے، مریض تھے، مگر چونکہ امیہ بہت ہی زیادہ سخت تھا لہٰذا وہ کوڑے برساتا تھا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے بیمار ہے، مریض ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اس طویلے میں لفظ طویلے کہہ رہا ہوں چونکہ ایسا ہے تاریخ میں، جہاں غلام بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے بیچارے آرام کرتے تھے، پیر پھیلانے کی جگہ نہیں تھی، غلاموں کی عجیب جو ہے حالت تھی عربستان کے اس زمانے میں ایک جملے میں عرض کر دوں، غلاموں کی یہ اوقات تھی کہ اگر بارش پڑے تو گھر کے منڈیر کی مٹی دھس نہ جائے، لہذا غلام کو کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ تڑپتی اور بلبلاتی دھوپ میں غلام جو ہے چھتری لے کے کھڑا ہوگا مالک کے سر کے اوپر، غلام کو حق اور ادھیکار نہیں ہے کہ اس چھتری کے نیچے کھڑا ہو جائے۔ اس زمانے میں ایک غلام تڑپ رہا ہے بخار میں اور مالک کو کوئی فکر نہیں ہے، اور وہاں پر ایک شخص نوجوان بہت ہی خوبصورت آتے ہیں خوشبودار، اور آنے کے بعد اس غلام کے سر پر پٹی باندھتے ہیں۔ اب تصور کیجئے اس زمانے میں کہ جہاں غلاموں کی کوئی اوقات نہیں ہے، غلام مالک یا مالک کے کنبے کے کسی کے بازو میں کھڑے نہیں ہو سکتے، رسالت مآب اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سر دبا رہے ہیں۔ جب ہوش میں آیا پوچھا من انت، کون ہے؟ کہا کہ اللہ کا بندہ عبداللہ، اور چلے گئے۔ اگلے دن پھر وہ آئے، اور آنے کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ذمے تھا کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے 30 کلو 40 کلو ہر غلام کے لیے وہ آٹا پیسنا ہے، جو ہے گیہوں بنانا، گیہوں سے آٹا بنانا ہے، لہٰذا حضرت بلال سے آپ فرماتے ہیں تم سو جاؤ میں پیس دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، رسالت مآب کہاں، آپ کے وہ مبارک ہاتھ کہاں، اور آپ سرور کائنات ہیں، آپ چکی تمام رات پیس رہے ہیں اور پٹی باندھ رہے ہیں۔ تیسرا دن آیا، انہوں نے آپ کے قدم مبارک کو پکڑا، کہا یہ بتاؤ کہ میں ایک ادنا سا غلام اور آپ قریش لگ رہے ہیں، آپ آقا زادے لگ رہے ہیں، آپ کس مذہب سے ہیں؟ آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کا مکتب کیا ہے؟ آپ میں کون سی انسانیت ہے کہ آپ ایک غلام کے 3 دن تک پٹی باندھ رہے ہیں بغیر اجرت کے؟ آپ اس کے حوالے جو کام کیا گیا ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام محمد ہے ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا فرزند ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دین لے کر آیا ہوں۔ تو جناب بلال حبشی جو اسلام لے کر آتے ہیں اور گرم پتھر بھی رکھتے ہیں، اور یہ جملہ آپ کبھی بھی اپنے زبان سے خارج نہیں کرتے کہ احد احد، ایسے نہیں ہے، بلکہ وہاں اخلاق کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا عظیم کردار ہے۔ اور بھی متعدد جو ہے وہ آپ علماء سے مراجعہ کیجئے کہ آپ نے کبھی بھی غیر مسلمانوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی، بلکہ آپ نے مہربانی، لطف، کرامت اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے۔ چوتھا جو نقطہ ہے، مکے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کفار سے آپ نے قصاص نہیں لیا، جبکہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لینے میں حیات ہے، وہ ہم بندوں کے لیے ہے۔ نبی کی مستقبل کی نگاہیں جانتی ہیں کہاں پر قصاص لینی چاہیے اور کہاں پر قصاص نہیں لینی چاہیے۔ رسالت مآب نے قصاص نہیں لیا، اگر وہ چاہتے تو متعدد جگہ پر قصاص لیتے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ کہوں جناب سید قاسم صاحب کے اس تقریر سے، میں یہاں پر اس جملے کو استفادہ کروں۔ جناب قمبر جو غلام امیر المؤمنین ہے، آپ کا اصلی نام فتح تھا اسلام سے پہلے، اور فتح کے معنی ایک جو عرب میں، بہرحال یہ لغت دہخدا میں نہیں ہے ڈکشنری میں، لیکن میں عرض کر دوں اگر آپ سرچ کریں گے تو فتح کا ایک معنی مغرور جوان کے ہوتا ہے، یعنی غرور سے لیا گیا، جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جوان یعنی اس کی جوانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جوان ہے یا نہیں، ورنہ جوان ہے مگر کانپ سکتا ہے، ڈر سکتا ہے، جوانی ہونی چاہیے، جو بوڑھا حبیب ابن مظاہر پہ آپ نے بہترین جو ہے شاہد مثال بھی پیش کیا۔ لہٰذا میں یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، جناب قمبر کا اصلی نام فتح تھا، اور آپ کی زندگی کو مطالعے کی میں یہاں پر صرف مثال دوں گا اور جو ہے وہ شاہد مثال سے کام اشارہ کروں گا۔ بہترین واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا، لہٰذا وہاں سے آپ درس لے سکتے ہیں۔ وہ واقعاً امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ میں یہ جملہ کہوں نعوذ باللہ، بہرحال لیکن چونکہ تاریخ میں ہے، آپ امیر المؤمنین کے سر قلم کرنے کے لیے آئے تھے۔
ستون صداقت نام کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 میں مفصل واقعہ ہے، ہمارے جوان پڑھ سکتے ہیں اور عبرت آمیز واقعہ ہے۔ لہذا آپ نے امیر المؤمنین نے فتح کو جب دیکھا اور فتح نے مدینے کے نزدیک میں جب دیکھا کہ بیلچہ لے کے ایک آدمی کام کر رہا ہے، کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مدینے کا۔ کہا مدینے میں علی کو جانتے ہو؟ کہا کہ مجھ سے بہتر علی کو کون جانتا ہے؟ کہا کہ علی کا قد کتنا ہے؟ کہا جتنا میرا۔ کہا علی کی طاقت کتنی ہے؟ کہا جتنی میری۔ کہا کہ عجیب انسان ہو، میں علی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں بات کیا ہے؟ کہا کہ میں علی کا سر لینے آیا ہوں۔ کہا کہ پہلے میرا سر لے لو، ٹھیک ہے؟ تو امیر المؤمنین نے بے اختلاف روایت بہرحال یہاں پر 2 چیزیں ہیں، آزمایا۔ کہا کہ ٹھیک ہے علی کا سر بعد میں قلم کر لینا، پہلے اس درخت کی ٹہنی کو تم توڑ دو، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، امیر المومنین فرماتے علی کا سر بعد میں قلم کر لینا، پہلے میرا سر قلم کر لو، کیونکہ میں علی کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ البتہ امیر المومنین کے یہ جملہ صاحب ستون صداقت نے یہاں پر حاشیہ بھی لگایا کہ امیر المومنین نے یہاں علی سے مراد اللہ کا وہ نام لیا ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لہذا فتح آئے اور آنے کے بعد انہوں نے امیر المومنین سے بہرحال مقابلہ کیا، لیکن بہرحال کہاں امیر المومنین اور کہاں فتح۔ لیکن فتح وہ جوان تھا کہ جو اپنے بادشاہ کا سپہ سالار تھا قسطنطنیہ کے علاقے کا، اور وہ آنے کے بعد جو ہے وہ بہرحال ہار گیا اور امیر المومنین اس کو زمین پر گرایا۔ وہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ امیر المومنین ان کو مار سکتے تھے، قصاص لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے اپنے توحید کا، مگر نہیں لیا اور آپ نے چھوڑ دیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ یہ فتح جب پلٹ کر اپنے وطن میں بھیجا گیا مدت قریب کے لیے تو 1000 افراد کو جناب فتح نے یا جناب قمبر نے یہ وہ مسلمان کیا۔ تو دیکھیے اسی طریقے سے آپ جنگ میں دیکھتے ہیں عمر ابن عبدعود کے یہاں امیر المؤمنین کا، لہذا وہاں بھی آپ نے جو ہے وہ قصاص نہیں لیا، یعنی اس نے جو منہ پر تھوکا اور امیر المؤمنین جو ہے نیچے اتر گئے۔ ہم یہاں پر شاہد مثال کے طور پر مکے میں کہہ سکتے ہیں رسالت مآب کے اوپر کوڑا پھینکنے والی بہت ہی مشہور واقعہ ہے، وہ ضعیفہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہے، رسالت مآب نے جا کر قصاص نہیں لیا۔ آپ قصاص لے سکتے تھے، وہ بیمار تھی، وہ اکیلی تھی، وہ ضعیفہ تھی، لیکن آپ نے اس کو بخش دیا، لہذا وہ اسلام لے کر آئے۔ یہ کیسا دین والا انسان ہے، یہ کس مذہب کا، کس مکتب کا بانی ہے کہ اس وقت مجھ سے قصاص لے سکتا ہے۔ میں متعدد مرتبہ اس کی توہین کر چکی ہوں، متعدد مرتبہ اس کے اوپر کوڑے ڈال چکی ہوں، لیکن آپ نے قصاص نہیں لیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ 5واں نقطہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلوک اور رفتار رحمت، مہربانی اور کرامت انسانی کی بنیاد پر تھا، جس کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے فاعف عنہم واصفح۔ بہرحال آیت کو مکمل جو ہے وہ پڑھنے کا شرف حاصل کر لیجئے گا۔ یہاں پر رسالت مآب کے بارے میں یہ ہے کہ آپ سرگزشت کیا کرتے تھے، اغماس کیا کرتے تھے، غض نظر کیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے وہ کرامت انسانی کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ 6واں نقطہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم، اگر اس نقطے کو ہمارے جوان سمجھ گئے تو زندگی کامیاب ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم انسانیت کے عاشق تھے۔ آپ نے کفار کے درمیان میں زندگی گزاری، مگر کبھی یہ بھید بھاؤ نہیں کیا، یہ تعصب نہیں کیا، یہ میرا مریض ہے، یہ اس کا مریض ہے، یہ میرے فرقے کا مریض ہے، یہ اس کے فرقے کا مریض ہے۔ لہذا آپ نے انسانیت سے عشق کیا، لہذا انسانیت آپ کے تمام اطراف میں پروانوں کی طرح آ گئے ہیں، اور جس کے بعد دیکھنے کے بعد انسانیت سے عشق اور ذاتی کردار، کسی نے آپ کو امین کہا ہے، اور یہ امین کہنے والے مسلمان نہیں تھے، یہ غیر تھے کہ جن کی امانت پہ آپ نے کبھی خیانت نہیں کی۔ یہ آپ کا رفتار اور سلوک ہے۔ آپ کو صادق کہا، جو کہ کبھی بھی جھوٹ آپ کی زبان سے انہوں نے نہیں سنا۔ ہم اپنوں کے درمیان میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، ہمارے جوان کبھی بولتے ہیں اور امت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کو لوگوں نے عادل کہا، ایک جملہ میں عرض کر دوں جو میرے امیر المؤمنین کا ہے، کہا کہ آپ حاکم بھی بن جائیے اور حکومت بھی کر لیجئے، مگر عدل کے ساتھ کیجئے تو حکومت ٹکے گی۔ محصل کلام یہ ہے کہ انسان اگر عدل کے ساتھ ہے وہ کفار کے درمیان میں بھی محبوب بن سکتا ہے۔ عدل کے ساتھ اگر آپ رفتار کریں گے، بچوں کے درمیان میں آپ کو ورلڈ کا سب سے بہترین باپ سمجھا جائے گا، آپ کو اسکول میں سب سے بہترین انسان سمجھا جائے گا۔ عدل ایک ایسی چیز ہے
کہ جو کسی بھی انسان دنیا کے کتنا بھی خراب انسان کیوں نہ ہو مگر وہ عدل کی صفت سے پیار کرتا ہے، اگر وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو مگر عدل اس کو اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا رسالت مآب نے عدالت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے اور وہ جو ہے وہ غیر مسلمان ہے لہٰذا اس کی جو ہے وہ طرفداری کرے، کبھی نہیں، آپ نے عدالت سے کام لیا ہے، لہٰذا آپ کا لقب امین، صادق اور عادل پڑا ہے۔ ساتواں جو نقطہ ہے یہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شیوا کو بہت ہی عجیب طریقے سے نبھایا ہے، اگر ہم نے بھی نبھایا خصوصاً ہمارے جو مبلغین ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرور نہیں ہے کہ مبلغین کے لیے امامے والے سے ہم مخاطب ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا قوم کا ایک جوان بھی رفتار اور کردار سے مبلغ اہل بیت ہو سکتا ہے، اور وہ رمز موفقیت اور وہ ماسٹر کی کامیابی کی وہ ہے صبر، اور اگر صبر نہ کیا جائے تو ہے ہجرت۔ رسالت مآب نے دیگر مذاہب کے لوگوں نے جب ظلم کرنا شروع کیا، میں مکے کا دور بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے کہا صبر کرو صبر کرو، آپ نے صبر کیا۔ دیکھیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ رسالت مآب کے پاس اسلحہ ہو یا ان کے افراد کے پاس تبھی حملہ کر سکے، نہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے دشمن بھی رات کی تاریکی میں ایک چھوٹے سے پتھر سے بھی غافلگیر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اجازت نہیں دی۔ میں پوری تاریخ کا نچوڑ ایک ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا، جس میں رسالت مآب سے بہت سے پیروان مکہ میں سے کہا کہ یا نبی اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کو جو ہے رات کی تاریکی میں جو ہے ختم کر سکتے ہیں، اس کا ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، صبر سے کام لیجیے۔ صبر جو ہے وہ بہت ہی شیرین ہے زندگی کے لیے، اور پھر اگر اس سے نہ ہو سکے تب آپ نے فرمایا ہجرت کیجیے۔ جعفر طیار علیہ السلام کو ہجرت صرف اس لیے نہیں تھا کہ غیر مسلمان کو ظلم کر رہے تھے، بلکہ اس ہجرت کا ایک فائدہ یہ اور بھی ملا کہ آپ نے حبش میں جا کر دین اسلام کی ترویج کی اور وہاں پر بیج بویا۔ آٹھواں جو نقطہ ہے مکے میں ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادلانہ ہی نہیں بلکہ قانون مداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور مہربانی کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں، چاہے کسی بھی میدان میں ہو۔ میں مختصر اشارہ کروں گا، اور نیا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے مظلوموں کی حمایت کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مظلوم اپنا ہو یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، آپ نے اس کی حمایت کی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے دل میں جو بھی مظلوموں کی حمایت کرے، چاہے وہ مجبور ہو اور ظالم کے ڈر سے کچھ نہ کہے، مگر اس کے دل میں اس کی جگہ بن جاتی ہے۔ یقین مانیے مظلوموں کی حمایت کرنے سے آپ بڑے ہو جائیں گے، کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ ناپسندیدہ نہیں ہوں گے، چاہے وہ مجبور ہونے کی وجہ سے ظالم کے ڈر سے کچھ نہ کہے مگر دل اس کا گواہی دے گا کہ یہ شخص اعلیٰ ہے، برتر ہے۔ رسالت مآب نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی۔ اسی طریقے سے 10واں نقطہ آپ دیکھیے، اسلام سے قبل آپ نے سفری تجارت میں بھی اور کاروان تجارت اور سفر جہاں بھی آپ نے کیا اس میں بھی جن کو نہیں بھی جانتے تھے، غیر مسلمان بھی اگر وہ ہیں تو ان کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی، ان کا احترام کیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ مسلمان تو اس ٹائم نہیں ہوئی تھی اور کاروان تجارت پہ شاید مثال ہے، ٹھیک ہے، دین ابراہیمی میں سے وہ علماء تاریخ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر آپ غور سے دیکھیے، ایک رسالت مآب نے امانت داری کی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کی امانت کی ہم امانت داری نہیں کریں گے، ایسی سوچ رسالت مآب نے نہیں دی، بلکہ وہ غیر مسلمان ضرور مگر اس کی امانت بھی امانت ہے ہمارے لیے۔ آپ نے امانت کی حفاظت کی، جتنا بھی پیسہ ہوتا تھا اس زمانے میں جو ہے وہ حساب کتاب اس طریقے سے نہیں ہوا کرتا تھا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے، لیکن اس نے جانچا دیکھا، اس کے منشی نے اس کے بعد کہا کہ یہ امین ہے، کبھی خیانت نہیں کر سکتے، حضرت خدیجہ سے جب گزاری تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت خدیجہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے مگر رسالت مآب حیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور پوری زندگی میں حضرت رسالت مآب کے آپ لفظ حیا کو دیکھیں گے یا حیا کے اس عمدہ صفت کو دیکھیں گے، حیا ہے ان کے اندر، اور حدیث میں بھی ہے الحیاء من الدین، حیا جو ہے وہ دین۔ جب حیا ہٹ جائے تو انسان ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھتا، بہن کو بہن نہیں سمجھتا، بیٹے کو بیٹے نہیں سمجھتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتا ہے۔ آنکھوں سے جب حیا ہٹ جائے، یعنی یقین مانیے رسالت مآب نے فرمایا الحیاء من الدین،
لہذا آج ہمارے جوانوں کو چاہے وہ غیر مسلمان کیوں نہ ہو حیا سے جو ہے وہ برخورد کرنا چاہیے. خاص کر جیسے میں کاٹمانڈو میں ہوں، یہاں نظام درہم برہم ہے، یہاں پر جو لطف ہے، عریانیت ہے، شراب ہے وغیرہ، تو اگرچہ ان کی طرف سے حیا نہیں ہے مگر ہماری طرف سے حیا ہونی چاہیے. اور حیا کی صفت ہر پاکیزہ انسان جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے. ہمارے جوانوں میں اگر حیا ہوگی تو بہترین جوان ہوں گے. رسالت آپ کے زمانے میں کیسا نہیں ہے کہ آپ جو بند گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے، نہیں، بلکہ مکے میں اس وقت نہ حجاب ہے، اور بلکہ ایک جملے میں کہتے عریانیت ہے. کعبے کے اطراف میں عریان ہو کر لوگ جو ہے وہ طواف کرتے تھے اس زمانے میں. لیکن آپ ان کی سیرت میں دیکھیے، خواتین کی آپ عزت کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیے نگاہوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کی، جبکہ رسالت آپ ہیں، آپ سرور کائنات ہیں، آپ اس دنیا کے تخلیق کے باعث ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، خواتین کی آپ نے اس طریقے سے عزت کی. دیکھیے ایک دن کا واقعہ ہے، میں اس طریقے سے واقعہ بیان کرنے کے عادی نہیں ہوں جیسے جلسے میں، لیکن ہاں ہو سکتا ہے میرا کوئی چھوٹا بھائی، کوئی جوان جو ہے وہ بہت کچھ سیکھے. ادے بن حاتم، یعنی کوفہ میں کہا جاتا ہے، یعنی کوفی الفاظ میں ادے، اور اگر حجاز کے تلفظ میں کہے تو عدی بن حاتم. جناب حاتم طائی کے بیٹے، جب ان کو معلوم ہوا فتح خیبر سے ہماری بہن کو، کہ جو تقریباً خیبر کی رانی، کوئین آف خیبر کہا جاتا تھا، اس کو جو ہے وہ مسلمانوں نے اسیر کیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ شام میں تجارت میں تھے اور بہت ہی غیور تھے اور بہت ہی بہادر تھے ادے بن حاتم. ان کی زندگی دیکھیے، بعد میں وہ رسالت مآب کے صحابی بنے، امیر المؤمنین کے بہترین اصحاب میں سے ہیں، امام حسن کے صحابی میں سے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین جو ہے ہمارے لیے آئیڈیل بھی ہے. تو جناب عدی یا ادے بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے، وہ آئے اور آنے کے بعد مدینے میں کہا من ہوا محمد. اس زمانے میں اس کو نہیں معلوم تھا یہ کون ہے. کہا میری بہن کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لایا، کس کی ہمت، کس کی جرأت ہے. تو آنے کے بعد کہا کہ وہ مسجد میں ہے، مسجد النبوی میں، اللہ کے پیارے حبیب، جہاں تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے. امتیاز نہیں ہے، اللہ اکبر. تو وہ آ کر کنفیوز ہو گیا کہ ان میں سے کون نبی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا خیبر جو فتح کر سکتا ہے، اس زمانے کا خیبر یعنی سمجھ لیجیے ایک امپراتور ہے. اگر خیبر فتح کر سکتا ہے تو وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا، تخت پہ بیٹھا ہوگا، غلام ہوں گے، کنیز ہوں گے، لہو لشکر ہوگا، سپاہی ہوگا، ارتش اور پروٹوکول نہ جانے کیا کیا. مگر وہ دیکھ رہا ہے اس مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ایک شمع ہے، چاروں طرف اس کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. تو کہا کہ من ہوا محمد، کہا کہ یہ ہے محمد. تو ایک مرتبہ دیکھ کر حیران رہ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے جرات کے ساتھ البتہ کہا کہ میری بیٹی کو آپ نے جو ہے وہ قید کیا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم کبھی شریف گھروں کی بیٹیوں کو قید نہیں کرتے، بلکہ تمہاری بہن آزاد ہے. کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں گفتگو بہت زیادہ ہے کیونکہ خطابت اور مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، لہذا میں مختصر یہاں پر اشارہ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میری بہن آزاد ہے، میں لے کر جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا وہ آزاد ہے، لہذا اگر وہ جانا چاہتی ہے آپ شوق سے ان کو لے کر جا سکتے ہیں. کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بہن کو آپ نے کس طریقے سے لگا کے آ جائیے. تو رسالت مآب مسجد سے لے کر اپنے گھر تک، یا یوں کہوں جہاں پر جو ہے ادے بن حاتم کی بہن تھی وہاں تک لے کر جا رہے ہیں. راستے میں اچانک ایک ضعیفہ آئی اور ضعیفہ نے ایسے ہی پکارا بڑے پیار سے، محمد میری بات سنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضعیفہ ہے، اس زمانے میں نبی پیدا ہوئے ان کے سامنے، لہذا اس نے اپنے بیٹی کی طرح بیٹھا، اس کو اتنا شعور بھی نہیں تھا. کہا کہ محمد ذرا میری بات سنو. رسالت مآب کھڑے ہو گئے. آپ تصور فرما رہے ہیں اس زمانے میں رسالت مآب کی حکومت کہاں سے کہاں تھی. اللہ اکبر. یعنی تقریباً آج کے زمانے میں کم از کم 28 سے 30 ملک کے برابر کا رقبہ آپ کے اختیار میں ہے. اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور ایک گڑیا نے روک لیا اور آپ کھڑے ہو گئے. جناب ادے بن حاتم بڑے غور سے، ان کے لیے تعجب آور تھا. میں چھوٹا سا اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چھوٹا سا تاجر ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اتنے بڑے حکومت کے اقتدار کے مالک، اور ضعیفہ کی ذرا سی بات پر رک گئے اور کھڑے ہو گئے اور آپ سننے لگے. اور وہ ضعیفہ کہنے لگی ایسا ہوا، میری طبیعت ایسی ہوئی، میری بہو نے یہ کیا، بیٹے نے یہ، وغیرہ وغیرہ. آپ سمجھ رہے نا کہ جب محبوب مہربان ہوتا ہے تو حبیب بھی گفتگو طولانی کرتا ہے. لہٰذا اس ضعیفہ نے گفتگو طولانی شروع کی اور رسالت مآب سنتے جا رہے ہیں اور جواب دیتے جا رہے ہیں. ادے بن حاتم کو غنودگی آ گئی، سفر کے تھکے ہوئے بھی تھی. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے گفتگو لمبی تھی، نبی کی وسعت قلبی. آپ ایک ضعیفہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. اس کے بعد ادے بن حاتم
कि जब आंख खुली तो देखा कि गुफ्तगू अब खत्म हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि यकीनन अब मुझे समझ में आया कि कौन है कि जिसने रिसालत का दावा किया है और आप ही नबी हैं और मैं आपके दीन का कलमा पढ़ना चाहता हूँ। यकीन मानिए अगर रिसालत में आप मस्जिद में उदय बिन हातिम की उस आवाज के ऊपर जब वो खड़े हो जाते, जवानों को एक इशारा कर देते, उदय बिन हातिम पता नहीं कहां से कहां चले जाते, चूंकि खैबर भी नहीं है, ये तो मदीना है। लेकिन नहीं, आपने मेहरबानी से उतुफत से बरखुर्द किया। फिर उसके बाद का वाकया है, उलमा से सुनिएगा, बहुत शीरीन वाकया है ये भी। लिहाजा इस्लाम से कब्ल जो है रिसालत मआब ने अदालत, शराफत, मेहरबानी और इस्लाम के मुकम्मल गालिब होने के बाद भी गैर वाजिब नुक्ता है, मक्के में अलबत्ता इसको कम हम देखते हैं, मदीने में ज्यादा है, वो ये है कि जंगों में भी आपने शराफत इंसानी का सबूत दिया। आज जो ह्यूमन राइट्स के कानून बन रहे हैं 1400 साल पहले, यानी जंगों में जो कवानीन आज बन रहे हैं, रिसालत मआब ने 1400 साल पहले दीगर अदियान के साथ वो कवानीन नाफिज किए और अपने असहाब से और अपने लश्कर से कहा कि इस पर अमल दरामद होना वाजिब है और जरूरी है। एक कहा कि जंग में इंसानी हुकूक की पाबंदी बिल्कुल करनी चाहिए और जो न करे वो मेरे लश्कर में से नहीं है। एक, खयानत कोई नहीं कर सकता। दो, मुसले कभी न करे। देखिए, जबकि अरब का दस्तूर था, जो भी हार जाता था, जीतने वाला, उसका मुसले करता था, यानी नाक, कान, आंखें वगैरह वगैरह ये काटता था। आप इसको अगर ज्यादा मजीद जानना चाहते हैं तो जंग ओहद का वाकया और जनाब मजलूम अमीर हमजा का वाकया देख लीजिए तो आपको समझ में आए। आपके सगे चचा जो जनाब अबू तालिब और जनाब हमजा एक माँ से हैं, ठीक है, अमीर अल मोमिनीन के सगे चचा और नबी अकरम के चचा यानी दूसरी माँ से, लेकिन है तो चचा। उनका मुसले किया, मगर रिसालत मआब ने अपने तमाम मानने वाले असहाबो, अंसार और जितने भी सिपाते कहा कि तुम ऐसा मत करना, तुम उनका मुसलह न करना। ये इंसानियत की बेहतरीन दलील है। और क्या हुकूक इंसानियत चाहते हैं? रिसालत मआब ने इस तरीके से फरमाया, हरगिज़ याद रखना, बूढ़ों को, खवातीन को, बच्चों को कभी कत्ल नहीं करना। यहाँ तक कि बूढ़े, बच्चे और खवातीन अगर भाग रहे हैं उनका पीछे से हमला नहीं करना। और वाला तर जुमला यह है, भागते हुए, जबकि दुश्मन है, गैर मजहब तो दूसरी बात है, ये तो दुश्मन है, लड़ने आए थे, मगर भागते हुए लश्कर के पीछे से वार ना करना। मर्द तब हो, सामने से वार करो। और अमीर अल मोमिनीन का हमेशा यही रवैया भी रहा है, आपने पीछे से किसी के वार नहीं किया, किसी बूढ़े के ऊपर वार नहीं किया, बच्चों को कत्ल नहीं किया। आप तारीख अमीर अल मोमिनीन में दिखा दीजिए, जो हर जंग में सबसे ज्यादा दुश्मनों को कत्ल करते थे, एक खातून को अगर कत्ल किया हो, एक खातून को कत्ल अगर मोमिनीन ने किया हो पीछे से भागते हुए वगैरह वगैरह, कभी आप नहीं दे सकते। लिहाजा रिसालत में आपने दूसरा जो हुक्म दिया जंगों के बारे में वो यह है कि कभी बूढ़े और बच्चों और मजलूमों को जो है वो आप कत्ल ना करें। और एक बेहतरीन जो है वो पैगाम आपका कि पैमान शिकनी ना करना, चाहे तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे लड़ने क्यों ना आया हो, चाहे दूसरे मजहब का क्यों ना हो। इसी तरीके से अजीब नुक्ता है, मेरे जवानों खास का तवज्जो रखना, आपने जंगों के दरमियान में भी अपने लश्कर से कहा, अगर किसी जंग में हम जा रहे हैं या जंग के मैदान हो और राहिबों को और किसी भी मजहबी रहनुमाओं को कत्ल न करना। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में जंग होती है तो वो नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, आपने फरमाया कि नहीं, चूंकि इसके अंदर इल्म है। अल्लाह अकबर। इल्म की कितनी कदर कर रहे हैं रिसालत मआब कि जंग में आने वाला राहिब और दीनी रहनुमा उसको कत्ल ना करना। इसी तरीके से आपने 6000 असीराने जंगी को जंगे हुनैन में बनी हवाज़िन जो दूसरे मजहब से थे, इस्लाम बिल्कुल नहीं लाए थे, उनकी सिफारिश पर बगैर फिदिया लिए, अब तसव्वुर कीजिए, 6000 लश्करों को आपने रिहा किया। और कितनी अतुफ़त नबी करीम से हम चाहते हैं। बहरहाल इसी तरीके से मुशरिकों के शहर के बारे में, आबादी के बारे में रिसालत में आपने बेहतरीन जो है वो हमें दर्स दिया। आपने फरमाया, याद रखना, कभी भी मुशरिकों के आबादी और शहरों में जहर नहीं बखेरना। यानी पुराने जमाने में कुएं में जहर डाल देते थे और लोग जो है वो खत्म होते थे, इस तरीके से दुश्मनों को, लेकिन रिसालत में आपने मना किया है, चाहे वो गैर क्यों ना हो, दूसरे मजहब के रहने वाले क्यों ना हो, मगर कभी भी उनके कुओं में जहर नहीं डालना। बेहतरीन दर्स है। इसी तरीके से असीरों के बारे में जो गैर मजहब के हैं, आपने फरमाया असीरों के साथ
خوش رفتاری کرنا. دیکھیے مجھے جنگ ایران اور عراق یاد آ گیا. آج بھی شیخ جواد حبیب صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور آن لائن ہیں, یہ گواہی دے سکتے ہیں. آج بھی ایران کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ سینکڑوں عراقی ایران کے رہنے والے ہو گئے اور وہاں کی تابعیت اور وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اسیر ہوئے تھے تو ان کو شکنجہ نہیں کیا تھا ایرانیوں نے. امام خمینی نے دستور دیا تھا ان کا شکنجہ نہیں کرنا, رسالت مآب کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی کے ساتھ رفتار کرنا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے آج ہزاروں لوگ جو ہے وہ بہرحال ایران کے سپورٹ میں ایران کے طرف رہ گئے ہیں. اور یقین مانیے جنہوں نے شکنجہ کیا تھا آج اربعین پہ وہی عراقی جب ایرانی سے گلے ملتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں اپنے کیے ہوئے پر. بہرحال یہ ایک بہترین نقطہ ہے زندہ و جاوید جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لہٰذا رسول اکرم نے فرمایا اسیروں کے ساتھ خوش رفتاری کرو, اسیروں کو قتل نہ کرنا اور ان کے اوپر شکنجہ نہ کسنا. جس رسالت مآب نے اسیروں کے بارے میں جو لڑنے آیا تھا دشمن بھی تھا یہ حکم دیا ہے, ہمارے پڑوسی اگر کوئی دوسرے مذہب کے ہوں ان کے ساتھ رسالت مآب ہمیں کیا درس دیں گے, آپ بہترین طریقے سے اس سے سمجھ سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا غیر مسلمان اور دشمنوں کے ایلچیوں کو ہرگز قتل نہ کرنا. دیکھیے دنیا کا یہ واحد دستور ہے کہ کبھی بھی کسی ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا. کسی بھی ایلچی کو, جیسے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو شہید کیا اور قتل کیا, رسالت مآب نے حکم دیا کبھی ایسا نہیں کرنا. اہل بیت نے ہمیشہ قربانی دی, ان کے ساتھ کیا مگر انہوں نے نبی نہیں کیا. حضرت مسلم کو شہید کیا جبکہ امام حسین کے سفیر تھے, ایلچی تھے, مگر کیا کربلا میں امام حسین نے قصاص لیا؟ نہیں لیا, چونکہ وہی نبی اکرم کے نواسے تھے اور ان کے جانشین تھے. اور بس آخری نقطہ مکے کے بارے میں, آپ فتح مکہ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مفصل داستان ہے, اس میں بس ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑے دشمن جو کفار قریش ہے, جس نے نبی کا مسخرہ کیا, پتھر پھینکا, کوڑا پھینکا, بائیکاٹ کیا, 2.5 سال تک شعب ابو طالب میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں, رسالت مآب کو تکلیفوں پر تکلیف دی ذہنی جسمانی طریقے سے, مگر رسالت مآب نے کہا کہ کفار قریش کو یا مکے کے ہم امان دیتے ہیں. بہانے سے انسانیت کو امان دیا. آپ نے کہا جو بھی خانہ کعبہ کے دامن سے لپٹ کر معافی مانگ لے ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا وسعت قلبی ہے میرے نبی میں, لہذا امتی کے بھی ایسے ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے متعدد قشر کو یہاں تک کہ اصحاب پکڑ کر لائے اور آپ نے بہانے سے ان کی جان بخشی. کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت سے آپ کو پیار تھا. آپ کی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ ہے, آقا شیخ جواد حبیب صاحب مجھے وقت کی یاد دہانی بھی کراتے رہیں گے, لہٰذا میں مدینے کی سمت چلوں گا اور بہت ہی مختصر 9 نقطہ اسی طریقے سے بیان کروں گا اور بہت ہی جو ہے وہ الفاظ کو کم کرتے ہوئے. پہلا نقطہ مدینے میں کر لیجیے گا مولانا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اتنا مدینے میں آئین مدینہ کو فالو کیجئے جو دنیا کا واحد قانون ہے کہ جس قانون کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا اور بے نظیر قانون ہے, اور ہمارے جوان اس سے غافل ہیں. یعنی میثاق مدینہ یا مدینے کے قانون اس کو کہا جاتا ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا غیر ادیان کے ساتھ رسول اکرم نے کس طریقے سے جو ہے وہ سلوک کیا. جی میں آپ کی خدمت میں ہو جاؤں. جی بہت بہترین گفتگو رہی مولانا. اگر میثاق مدینے کے بارے میں آپ بہت ہی مختصر انداز میں 2 سے 3 منٹ میں اگر بیان کر سکیں تو فہرستوار بیان فرمائیے گا تاکہ جوان لوگ. جی سر خط میں عرض کر دوں, میثاق مدینے کے جو بند ہیں اور جو بند ہمارے موضوع سے متعلق ہیں یعنی غیر مسلمانوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جب مدینہ آپ پہنچے تو آپ نے قانون بنایا. اس قانون کا نام ہے میثاق مدینہ یا آئین مدینہ یا متعدد نام جس کا آپ جو ہے عربی میں فارسی میں لے سکتے ہیں, کہ جو انٹرنیشنل قانون کے جاننے والے اور UN میں بیٹھ کر قانون پر ریسرچ کرنے والے ہیں, انہوں نے کہا دنیا کا واحد 2 قانون ہے. ایک مالک استر کو جو امیر المومنین نے خط لکھ کر قانون مداری سکھایا, اور ایک نبی اکرم نے سب سے پہلے جو مدینے میں میثاق مدینہ لکھا. اگر ان 2 قانونوں کو نافذ کیا جائے تو دنیا میں کہیں بھی ناامنیت نہیں ہوگی. لہذا اس قانون کا ایک بند جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے, آپ نے فرمایا مدینے کے سبھی مذہبوں کے لیے یکساں امنیت میری جانب سے ہے.
لہذا اس میں بہت ہی کٹر والے یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، اور ان کو آپ نے امنیت دی، یکسانیت، یعنی جتنا مسلمان کی امنیت ہے ایسے ہی جیسے ان کی خواتین مسلمانوں کی رات کو چل سکتی ہیں امنیت کے ساتھ، اسی طریقے سے غیر مسلمان کی خواتین بھی، جیسے ان کے بچے، یہ نہیں کہ ہمارے بچے حجاب کریں گے ان کے بچے حجاب نہیں کرنے دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو قانون ہمارے لیے ہے وہ قانون ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جو ایک بند ہے، البتہ 11 نمبر بند سے یہ شروع ہوتا ہے قانون، اگر کوئی پڑھے، اور تقریباً جو ہے وہ 32 بند ہے یا 42 بند بھی کیا ہے علماء نے ایک ایک ٹکڑا کر کے۔ لہذا ایک بند یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو مسلمانوں کے برابر سیاسی اور ثقافتی حقوق حاصل ہے، یعنی وہ یہودی کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، آتش پرست کیوں نہ ہو، مگر سیاسی اور ثقافتی، یعنی وہ اپنے کلچرل کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے وہ رسالت مآب کو وسعت قلبی دیکھیے، مدینے میں حکومت اسلامی قائم ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلمان کو اذیت کرتے ہیں، پریشان نہیں، ایسا نہیں ہے بابا۔ ہماری بنیاد یہ ہے، رسالت مآب نے آئین بنایا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام کے نام پہ نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ اس کو اسلام سے مت جوڑیے۔ لہذا تیسرا یہ ہے بند کہ غیر مسلمانوں کو، یعنی کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، مدینے میں غیر مسلمانوں کو مذہبی آزادی برقرار رہے گی، یہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم نے کہا اس پہ پابندی نہیں ہے، اس پہ آزادی ہے، وہ اپنے مراسم کو جو ہے وہ کھلے طریقے سے، آج حجاب کو جو ہے وہ لے کے ایشو بناتے ہیں، لوگوں کو بہرحال پریشانی ہو جاتی ہے حجاب کرنے والوں سے، لیکن آپ نبی کو دیکھیے، نبی کے زمانے میں دیکھیے اسلامی ملک کس کو کہتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا کہ سب آزاد ہیں، اپنے اپنے مراسم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے چوتھا جو بند ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، دشمنوں کے خلاف جنگ میں غیر مسلم حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر اس نے حصہ لیا، یہ جملہ قابل غور ہے، مسلمان کو جتنا غنیمت ملے گی غیر مسلمان کو بھی مال غنیمت میں سے اتنا حصہ ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا عدالت ہے النبی، کیا عدالت ہے، جتنا حصہ مسلمان کو اتنا ہی حصہ جو ہے غیر مسلمان کو غنیمت میں سے ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک بند ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیے، وہ مروان کہ جو باعث ہوا کرب و بلا کا واقعہ ہو اور اتنا ظلم ہو، اس مروان کی بیٹیوں کو ہررا کے وقت، یعنی جب یزید نے کربلا کے بعد جو ہے وہ چڑھائی کی اور مکے کے اوپر اور خانہ کعبے کو آگ لگایا وغیرہ، اور مروان نے اپنی بیٹیوں کو اور خواتین کو امام زین العابدین کے پاس امانت رکھا، تو امام زین العابدین نے خیانت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا دشمن ہے مروان، دشمنوں میں سے ایک ہے، اور اس کی بیٹیاں ہیں، مگر آپ نے خیانت نہیں کی، کہا کہ یہ اس کا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابن محمد ہوں، میں فرزند نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے نبی سے سیکھا ہے، لہذا آپ نے اس قانون میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان آپس میں ہرگز خیانت نہیں کریں گے۔ بس دو بند اور ہے، یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی مذہبی جنگوں میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے ہو، ہمارا پیسہ کماتے ہو، ہماری زمینوں پہ کام کرتے ہو، لیکن جب ہمارا ذاتی اور مذہبی جنگ ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد اپنے گھر میں بیٹھو اور سکون کے ساتھ رہو۔ لہذا کتنا جو ہے وہ وسعت قلبی ہے اور عدالت یہاں پر ہے۔ آخری بند جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ آپ فرماتے ہیں، سبھی مذاہب مدینہ کو ہم امت واحدہ کا خطاب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں رہنے والے سب کو قانون مدینہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اس میں امت مدینہ لکھا ہے۔ بس زندگی کے یہ دو مرحلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو متعدد واقعہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے نبی اکرم کے ساتھ ملنے والی ایک خاتون جو کافروں میں سے، لفظ کافر نہ کہوں یعنی غیر مسلمان میں سے ہیں، لیکن چونکہ اس کی والدہ نے یعنی جناب دائی حلیمہ سے رسالت مآب نے دودھ پیا ہے، اور ان کے ناتنی بہن یعنی دوسرے باپ سے، ان کا نام شیما ہے یا شیما بھی کہا جاتا ہے، عرب میں دو طریقے سے تلفظ، وہ جب آتی ہے حالانکہ مسلمان نہیں ہوئی، اور اس وقت رسالت مآب ایک حکومت کے مالک ہیں، مگر اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو کر صرف تعظیم نہیں کر کے بلکہ آپ چند قدم چلتے ہیں شیما یا شیما کی
एहतराम में, जबकि वो गैर मुसलमान है। फिर रिसालत माब ने अपनी अपा को उतारी और एक कोने पे उनको बिठाया और एक कोने पर आप बैठे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अरब में इंसान के लिबास की, दो लिबास की खास तरीके से हुर्मत थी, यानी इज्जत चली जाए मगर इन दोनों की इज्जत ना जाए। एक है अमामा, जिसको आज भी कहा जाता है कि उसने उसके कदमों पे पगड़ी रख दी, क्या मतलब, यानी पूरी इज्जत रख दी। और एक है अरब में अबा, ठीक है। रिसालत आपने अपनी शराफत की अबा को बिछाया शैमा नाम की गैर मुसलमान यानी बहन के लिए कहिए या फर्द के लिए, इससे बड़ी दलील क्या लेंगे। बहरहाल कहना बहुत कुछ था, लेकिन मैंने कहा बहुत ही वसी मौजू है, बेहतरीन जो है वो जुमला सीखने को है। हम भी रिसालत आपके बहरहाल इन कहे हुए और सीरत और अखलाक और अहादीस के ऊपर अगर हम अमल करें तो इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब रहेगी। और तवक्कुल यही है। लिहाजा मैं एक दूर दराज इलाके में, कोहे हिमालय में, एवरेस्ट के दामन में आया हूँ रिसालत आपको अपना उद्गो बनाकर, और आप लोगों की दुआओं की शदीद जरूरत है कि यहाँ फैले फूले और मकतब हुसैनी जो है यहाँ पर मजबूत हो। बहरहाल इससे ज्यादा मैं आप लोगों को जो है असियत नहीं देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही। और आज के ज़माने में कि हम लोगों को दूसरे मज़ाहिब व मकातिब के साथ किस तरह रफ्तार करनी चाहिए, क्योंकि हम और आपके लिए पैगम्बर गिरामी इस्लाम की ज़िंदगी नमूने अमल है, तो उन्हीं के अखलाक और आदाब के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी बसर करें तो शायद वो नतीजा जो पैगम्बर गिरामी इस्लाम और अज़हाब पैगम्बर को हासिल हुआ वही हम और आपको भी हासिल हो सकता है। और मक्के में आपने फरमाया कि मक्के में मौजूद मुशरिकीन और दीगर अदियान के साथ का क्या रफ्तार रहा, मदीने में मौजूद दीगर अदियान और मज़ाहिब के साथ उनके पैरोकारों के साथ क्या रफ्तार रहा, ये सब काबिल अमल है। आज के ज़माने में भी माशाल्लाह हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको जहमत देंगे, आपके माशाल्लाह तजुर्बियात से और आपके इल्म और फजल और आपके अखलाक और आदाब और आपके बयानात से खूब फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मुफीद रही, वक्त दिए, सब्र तहम्मुल किए आपने हम सबको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनने वाले तमाम नाजरीन को भी हम ईद मबस के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं और आज की गुफ्तगू में शिरकत करने का आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी फिर आप सबकी खिदमत में इसी तरह के प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। मैं फिर एक बार आपको खुदा हाफिज कहता हूँ मौलाना, और बहुत ही इंशाल्लाह हमारी दुआ है आपके लिए कि आप उस गरीबुल वतनी में हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़, आपके फ़ालियात हम हमेशा सुनते हैं, हमारे जवान सुनते हैं। इंशाल्लाह खुदा आपको कामयाब फरमाएं और उस मुल्क में आप एक नमूने अमल हो, आपकी यादगार रहे, आपकी फ़ालियात वहाँ पे मुअस्सिर हो इंशाल्लाह। और वहाँ के मोमिनीन के लिए आप मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक रहनुमा है, इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और मराज इज़ाम के एक सफ़ीर हैं आप वहाँ पे इंशाल्लाह उस गरीबुल वतनी, उस वतन में। और दूसरे अदियान के साथ साथ मोमिनीन को भी आपके फैज़ व बरक़ात से फ़ायदा होंगे इंशाल्लाह। हम सब की दुआ है कि आप वहाँ कामयाब और कामरान हो इंशाल्लाह। बाकी मैं तमाम नाजरीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदा हम सबको पैगम्बर गिरामी इस्लाम के आज की इस शब बैसत के तुफैल में इल्म और अक़ल और आदाब व अखलाक अता फरमाए और दा हयात पैगम्बर गिरामी इस्लाम के दीन पर रहने की तौफीक अता फरमाए और आक़िबत बखैर हो और कल क़यामत में पैगम्बर गिरामी इस्लाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और शिरकत करने वाले हमारे मुक़र्रिरीन के जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद काज़िम साबरी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जनाब बरादर गिरामी जनाब हिलाल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अब्दुल्ला जलीली के तकरीर से हम महरूम रहे, इंशाल्लाह उनकी खिदमत, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह शायद के नेटवर्क के बिना पर वो आज हाजिर नहीं हो सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया शेख साहब।